اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے لاسٹ ٹائم آیت نمبر 284 سورہ بقرہ ہم نے کی تھی، اور بس یہ اینڈنگ ہو رہی ہے ماشاءاللہ ہم لوگ کی اللہ کی رحمت سے، اور بس اللہ تعالیٰ ہم کو اس کو بہترین سمجھنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اصل بات تو یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو قرآن کی روح آپ ہم کو سمجھانا چاہتے ہیں، جو جیسا کریکٹر آپ ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو ایمانداری کے ساتھ اس کو اپنانے والا بنائیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دیکھیں یہ صورت بہت ہی کمپلیٹ صورت تھی، آگے آپ کو اس کی بہت ہی ساری پیاری، پورا قرآن ہی پیارا ہے، لیکن یہ پہلی صورت جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کی کوئی بہت ہی ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی سٹارٹنگ کی ہے، تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی بریف صورت ہر لحاظ سے بریفنگ بھی کرتی ہے تمام چیزوں کی، اور اس سے ہم کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کس طرح کا بندہ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اللہ نے جو چیزیں بھی میرے اور آپ کے لیے رکھی ہیں وہ ہماری فائدے کے لیے ہیں، اور کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ٹیسٹنگ بھی کی ہے، اور اس کا بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت خوبصورت اجر نصیب کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر ایکسپلین کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندوں کے رشتہ آپس میں جو ہے اس کے درمیان بھی بہت خوبصورت بات اس میں کہی، جو سورہ بقرہ میں ہم کو ملتی ہے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہیں میں قریب ہوں، یعنی مجھے تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے بعد ہمیں سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ دیتے نا کہ وہ آپ کی طفیل دعا کروائیں یا آپ سے کلوزنس رکھیں تو میں ان سے کلوز ہوں گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو سب سے زیادہ اللہ کے بعد پیارے ہونے چاہیے، لیکن یہاں پر اللہ نے جو ڈائریکٹ اپنا اور اپنے بندے کا تعلق قرآن کی آیت سے ہم کو بتانا چاہا، اور اتنے اپنے پیارے نبی کو بیچ میں رکھ کر بھی اللہ نے کہا کہ بندے سے کہیں میں ان سے قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں۔ تو اتنا پیارا رشتہ اللہ اور بندے کا ہوتا ہے، اگر انسان کرنا چاہے تو ہم بھول جاتے ہیں، ہم کو اللہ کی ذات پہ بھروسے نہیں ہوتے، استغفر اللہ، توکل نہیں ہوتا، ہمارے ایمان میں بہت کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو بہترین سمجھنے والا، عمل کرنے والا بنائے۔ تو دیکھیں لاسٹ ٹائم ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں، اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بتائی دوبارہ، جو ہم نے شروع میں دیکھا تھا اسی طرح سے اب جو اللہ تعالیٰ اینڈنگ کریں گے، آپ اس کو دیکھیے گا کہ یہ ہمارے آمن الرسول سے بڑا فیمس ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ہم کو بتانا کیا چاہتے ہیں کہ آمن الرسول، ایمان لائے رسول، بما انزل الیہ من ربہ، اس سے جو نازل کیا گیا اس کی طرف، ان کے رب کی طرف سے۔ سمجھ آئی؟ یعنی رسول بھی اپنے پاس سے کوئی چیز لے کر نہیں آتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نازل کی ہوتی ہے، ان پر اتاری ہوتی ہے، ان کے رب کی طرف سے جو کتاب آئی ہوتی ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اپنی ذات پر نہیں لاتے۔ اور آپ دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیشہ نازل کی ہوئی چیز کی بات کرتے ہیں کہ وہ بھی اس پہ ایمان لائیں، اور آگے اللہ فرماتے ہیں والمؤمنون، اور مؤمنون بھی اسی انزل اللہ پر ایمان لائیں، ٹھیک ہے، جو نازل کی گئی انہی پر وہ بھی ایمان لائے، یعنی کوئی ایکسٹرا بک نہیں ہے درمیان میں، صرف جو نازل کی گئی اس بک کی بات ہو رہی ہے۔ آپ اس کو غور کیجئے گا، کیونکہ آپ نے شروع میں بھی جب آیت پڑھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے نہیں کوئی شک اس میں، ورنہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ بتا دیتے کہ ایک یہ کتاب ہے اور دوسری بھی کتابیں ہوں گی جو نبی تو دیکھیں کہ کسی اور کتاب کی بات نہیں آ رہی، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر انزل اللہ الکتاب، الکتاب کا مطلب ہوتا ہے ایک بک۔ تو اللہ کچھ اور بھی مجھے اور آپ کو بتا سکتے تھے کہ دیکھیں آگے اور بھی بکس آئیں گی، اس پر بھی آپ کو ایمان لانا ہوگا، وہ بھی تمہاری دین کا ایک حصہ ہوں گی، باقی کے جو تبع تابعین ہیں وہ بھی دین کا حصہ ہوں گے، وہ بھی اپنے طرف سے کچھ کہہ سکتے ہوں گے، انہوں نے تو بیچاروں نے کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد اجماع تواتر بھی کوئی چیز ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو کوئی چیز اس قرآن سے نہیں بتائی، فتوی کی اللہ تعالیٰ نے کوئی بات ہم کو قرآن سے نہیں کی۔
تو کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھ لو کہ ہم کو قرآن سے کسی اور چیز کے بارے میں ڈسکس ہی نہیں کیا، ورنہ آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ بھی صرف ہم نے پڑھی ہے اور ہم کو پتہ نہیں چل رہا کہ اللہ نے ہر چھوٹی بات، ہر بڑی بات ہم کو قرآن سے بتانے کی کوشش کی۔ جب ہی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، پھر اللہ نے فرمایا کہ تفصیل لکل شیء، اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ مبین، یہ بہت واضح کتاب ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن سے کتنا جوڑنا چاہتے ہیں۔ جو بھی یہ دوسری بکیں نبیوں کے ناموں سے لایا ہے، استغفراللہ، ایک تو ہمارے نبی کے اوپر اتنا جھوٹ بولنا، اور جو بھی نبیوں کے ناموں سے یہ بک لایا ہے اس کو بہت سمجھنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن بھی وہ ذلیل و خوار ہوگا، اور دنیا میں بھی کہ جو اللہ کے نام کے ساتھ جھوٹ بولے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو صحیح راستے کی ہدایت نصیب کرے۔ تو آپ دیکھ لو کہ یہ بات یہاں پر بتانا بہت ضروری تھا، کیونکہ انزل اللہ کی بات ہوئی اور سورہ بقرہ اینڈنگ ہو رہی ہے، اس لیے ہم عقیدے کو اپنے مضبوط رکھیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ مومنون بھی اسی پر ایمان لاتے ہیں جو نازل کی گئی ہے۔ اللہ نے یہاں بھی یہ نہیں بتایا کہ مومنون اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو نازل کی گئی ہے، اور ایک نبی بھی بک دے گا اپنے نام کے ساتھ۔ ان کے نبیوں نے بھی تو دی ہوگی نا، آج کے نبی جیسے دے رہے ہیں تو ان نبیوں نے بھی دی ہوگی۔ اور چلو اگر آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دی ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تو یہ کتاب نازل ہوا، کیوں اللہ نے یہ بات نہیں کی کہ تمہیں اپنے نبی کی بھی بک ماننی پڑے گی جو آگے آئے گی؟ اللہ کو تو آگے والی بک کا بھی نام تب پتہ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے توریت میں لکھا، انجیل میں لکھا کہ آگے ایک محمد آئے گا، اس کا نام محمد ہوگا، وہ نبی آئے گا اور وہ تمہیں کتاب دے گا، تو کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ بات میرے اور آپ کے لیے نہیں بتائی؟ تو یہ ساری چیزیں بہت غور و فکر کرنے کی ہیں، دماغ کو اپنے ٹٹولیے، لوگوں کو بھی بتائیے، اپنے بچوں کو بھی بتائیے، کیونکہ دیکھیں میں اور آپ جو قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں نا، تو ہمارا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اگر ہم پر رحمت کی ہے، اور اللہ تو اگر کی بات ہی نہیں ہے، اللہ تو رحمتیں کرتے ہی ہیں۔ اگر میرا مقصد تھا کہ اگر ہم اس کو رحمت سمجھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے لیے اب صرف قرآن کافی ہے، ہم ساری چیزوں سے چھٹکارا پا چکے ہیں، تو ہم کو لوگوں کو بھی اس کو ضرور بتانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، مومنین کا بھی ذکر ہوا کہ وہ بھی والمؤمنون، تو کیا واو سے عاطفہ اٹھے گا کہ ایمان لائے مومن، ٹھیک ہے، مومن بھی ایمان لائے کہ جو نازل کیا گیا ان کی طرف۔ اس کے بعد بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کل آمن باللہ، سب کے سب ایمان لاتے ہیں باللہ، اللہ کے ساتھ، والملائکہ، فرشتوں کے ساتھ، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کے ساتھ، یعنی اس کی کس کی طرف جا رہا ہے؟ اللہ کی، اس کی جتنی بھی کتابیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ اور ایگزیکٹلی یہی چیز آپ کو پہلے آئی، جو آپ نے سورہ بقرہ کے وہ 6 پوائنٹس پڑھے تھے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی تھی نا، کہ جو ہماری آیت تھی کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور جو ان سے پہلے نازل ہوئی، تو یہ ساری کتابوں کا یہاں پر ذکر آیا، اور رسولہ، اور تمام لوگوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو واقعی میں اور آپ تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، جو بھی اللہ نے بھیجے سب ہمارے لیے اتنے ہی معتبر ہیں جتنے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں دوبارہ سے ایمان پختہ ہو رہا ہے۔ وہاں جب آیت سٹارٹ ہوئی وہ بھی 6 پوائنٹس بڑے زبردست تھے، اور آپ دیکھ لو کہ اینڈنگ میں بھی بہت بڑے زبردست پوائنٹس ہیں۔ ہمارے یہاں تو اس کے لیے اتنی باتیں کر دی گئی ہیں، اتنی جھوٹی باتیں کر دی گئی ہیں کہ اس کے پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے، مسائل ختم ہو جاتے ہیں، اس کو پتہ نہیں پورا قرآن ختم کرنے کے برابر ہے، جنت میں حصہ ہوگا، استغفر اللہ۔ کوئی ایسی جھوٹی باتیں آپ کو اتنی پیاری آیتوں کے لیے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیتیں اٹ سیلف بولتی ہیں اپنے بارے میں کہ اللہ کتنے حکمت والے ہیں، ہم کو کتنی پیاری آیتیں بتاتے ہیں، کتنے پیار سے سمجھاتے ہیں، اور کتنا کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہمارے دماغ میں وہ چیزیں چلی جائیں۔ اللہ تو بہت دے رہے ہیں، لیکن ہمارے دماغوں میں جائیں تو پھر کوئی بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ پھر آگے دیکھیں کیا آتا ہے، یہ بات ہو گئی ایمان کی۔ اس کے بعد اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلی، نہیں ہم تفریق کرتے درمیان کسی ایک بھی رسول میں سے، یعنی کسی کو ہم تفریق نہیں کرتے کہ یہ زیادہ اچھا ہے وہ زیادہ برا ہے، سب کو برابر
کا درجہ دیا اللہ تعالیٰ نے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں، حالانکہ اس میں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. ہمارے نبی ہیں، اگر وہ سردار ہیں، وہ لیڈر ہیں، تو ہمارے لیے تو بہت وہ ہے. اگر مقدس ہے یہ بات، اگر اللہ نے کی ہوتی تو ہمیں کیا حرج تھا. ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار ہے نا، تمام نبیوں سے بہت پیار ہے. لیکن جب اللہ نے یہ بات نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ بات نہیں کی، تو ہم نے بنا لیا کہ وہ لیڈر ہیں، وہ سردار ہیں، ان کے لیے دنیا بنائی گئی. اور وہ تو دنیا میں بہت پہلے سے ہی موجود تھے، ابھی تو دنیا بنی بھی نہیں تھی. استغفر اللہ. اتنے پیارے رسول کے بارے میں جنہوں نے اتنی سیکریفائزز کی، اتنی محنت کی، اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ پتہ نہیں وہ کیا تھے. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمام نبی میں کوئی تفریق نہیں کرنا، سب برابر ہیں. لا نفرق، نہیں ہم تفریق کرتے نبیوں میں سے کسی ایک نبی کے لیے بھی. یعنی سب اتنے ہی اعلیٰ، اتنے ہی بلند، اتنے ہی بڑے مرتبے پر ہیں نبی تمام کے تمام، کہ میری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم ان کے بیچ میں تفریق کریں یا ڈسکرمنیشن کریں. یہ کوئی ہمارا حق نہیں ہے. اگر اللہ دیتے تو اللہ کی مرضی تھی، لیکن اللہ نے تو کوئی ایسی چیز ہم کو قرآن سے نہیں بتائی ہے. تو پلیز بہت خیال رکھنا چاہیے ہم کو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے. ہمارے لیے تمام نبی بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی افضل، بہت ہی بلند لوگ ہیں. کیریکٹر وائز بھی، پرسنالٹی کے لحاظ سے بھی کیا ہی بہادر لوگ تھے، اور کیا ہی اللہ سے سنسیئرٹی کی حد تھی ان کی. اللہ سے پیار کرنے والے لوگ تھے، اور کیا انٹلیکچوئل لوگ تھے کہ بس جبھی تو وہ اللہ کے اتنے پیارے کاموں کے لیے چنے گئے. تو یہ جو اتنی جھوٹی باتیں کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تفریق نہیں کرتے کسی بھی ایک رسول میں سے. وقالوا، اور کہا انہوں نے، سمعنا، سنا ہم نے، واطعنا. اللہ یہ کن لوگوں کی باتیں بتا رہے ہیں؟ یہ نیک لوگوں کی باتیں بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر جو نازل کیا، اس کی طرف، اس رسول کی طرف بھی، اور جو نازل کیا گیا اس سے. اللہ بتا رہے ہیں کہ ایمان لاتے ہیں رسول اور اس پر جو نازل کیا گیا اس رسول کی طرف، اور مومنین بھی ایمان لاتے ہیں. پھر اللہ بتا رہے ہیں کہ مومن ہوتے کیا ہیں. وہ کہتے ہیں، مومن کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، سب کے سب، کلن، سب کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، تمام رسولوں پر، تمام کتابوں پر. ہم تفریق نہیں کرتے کسی ایک بھی نبی کی. یہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی ہم کو بات بتا رہے ہیں کہ ان کا ایمان یہ ہوتا ہے، اور اللہ ان کی تعریف کر رہے ہیں. اور ہم کو بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرے مومن بندے اور میرے رسول یہ بولتے ہیں، وہ یہ اس بات پہ عمل کرتے ہیں. تو کیا مجھے اور آپ کو عمل نہیں کرنا چاہیے کہ میرے لیے قرآن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور میں کسی نبی میں تفریق نہیں کرتی، سب میرے لیے برابر ہیں. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، سنا ہم نے، اطاعت کی ہم نے. یعنی وہ کہتے ہیں ہم نے سنا، اللہ کے کلام کو سنا، ہم پوری اطاعت کریں گے اس پہ. اور وہ کرتے بھی تھے. یہ اللہ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ تم بھی ایسے بن جاؤ کہ پڑھو بھی، سنو، اور عمل کی طرف آ جاؤ. کورسز ختم نہیں کرنے مجھے اور آپ کو، اپنے عمل میں یہ چیزیں لانی ہیں. اور مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جو بھی ہم پڑھتے ہیں کیا ہمارے عملوں میں آتی ہیں یہ چیزیں. یہ بہت ضروری ہے. اللہ یہاں پر نیک لوگوں کی بات کریں، اس کی بھی پوائنٹس یاد رکھیے کہ نیک لوگوں نے پہلے کہا سب کے سب نے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں. نمبر 2، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. نمبر 3، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. نمبر 4 اور نمبر 5، ہم کسی رسولوں میں تفریق نہیں کرتے، سب ہمارے لیے اتنے ہی اعلیٰ اور اتنے ہی معتبر ہیں. نمبر 6 کہ ہم سنتے ہیں اور ہم اطاعت کرتے ہیں. یعنی یہ ان کا کرائٹیریا تھا قرآن پڑھنے کا، قرآن سمجھنے کا. یہ نہیں بولتے تھے کہ ہم روز کے 2 قرآن ختم کر لیتے تھے. ہمارے یہاں تو یہ باتیں ہوتی ہیں نا، جھوٹی باتیں. ہسٹری میں آپ اٹھا کے تو دیکھیں کہ ایک ایک دن میں 3 دفعہ پورا قرآن ختم کر لیتے تھے. کیا جھوٹی باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. یہ وہ بات نہیں کر رہے ہیں. اللہ بتا رہے ہیں نا سورہ بقرہ کی لاسٹ کی آیت میں، جو مشہور بھی بہت ہے، کبھی ہم اس کو سمجھنے کی کوشش تو کریں کہ وہ بتانا کیا چاہتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں سنتے ہیں تو اطاعت کرتے ہیں. یہ قرآن عمل کے لیے آیا تھا، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آیا تھا. ذکرہ ہے یہ قرآن. روز کا پڑھنا نہیں ہے کہ سورہ بقرہ پڑھ لی تو مصیبت دور ہو جائے گی، سورہ بقرہ پڑھ لی تو گھر میں برکتیں رہیں گی، یہ سورت پڑھ لی تو یہ ہو جائے گا، وہ سورت پڑھ لی تو قبر کے عذاب سے بچ جاؤں گی. قرآن اس لیے نہیں آیا تھا.
اور یہی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ سننا ہوتا ہے قرآن کو، پڑھنا ہوتا ہے اطاعت کے لیے، کورسز کرنے کے لیے نہیں۔ جیسے ہمارے یہاں سے بہت خوشی ہوتی ہے نا بچے کا جب آمین ہو جائے، تو بھائی جیسا بھی ہوگا لیکن بچے کو پہلے قرآن ختم کروائیں گے۔ یا مسلمان گھروں کا ایک روایت ہے، آپ سوچو، اور بہت اچھی بات ہے، کرانی ہے، مٹھائیاں بھی بانٹنی ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ قاری صاحب آتا ہے، وہی ریوائز کراتا رہتا ہے، ترجمے کی طرف لانا ہے نا، سمجھانا ہے نا، جبھی تو بچہ آپ کے بھی کنٹرول میں رہے گا، بری چیزوں میں نہیں جائے گا، اللہ سے کلوز ہوگا۔ تو جب تک اس کا میننگ ماں کو نہیں آئے گا تو بچہ کیسے سیکھے گا؟ کیسے سیکھے گا؟ تو دیکھ لو کہ قرآن کس لیے آیا تھا، کہ سننا تھا اور اطاعت کرنی تھی۔ اور جب وہ سنتے تھے تو اپنے عملوں کی معافی بھی مانگتے تھے کہ غفران کا، بخش دیجیے اللہ تعالیٰ آپ ہم کو، ربنا اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے ہم کو۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اتنے کانشیس رہتے تھے، اور جب قرآن پڑھا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ پلیز ہم کو معاف کر دیجیے گا، کیونکہ ہم کو جواب دینے کے لیے آپ کی طرف لوٹنا ہے۔ تو اس کا مطلب مجھے اور آپ کو بھی ہر وقت اپنے دماغوں میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، مجھے آپ کی طرف لوٹنا ہے۔ میں روز دن میں کئی بار ایسے کرتی ہوں؟ نہیں کرتی، کیونکہ مجھے یقین نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 7 پوائنٹ تھا کہ وہ معافی مانگتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں اس قیامت کے دن کا کہ اللہ تعالیٰ مجھے لوٹ کے آپ کے پاس کھڑے ہونا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، یہ ان کی بات ہو گئی اس آیت میں۔ پھر اگلی آیت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کہتے ہیں، اب دیکھیں قرآن کی بات ہو رہی تھی نا، قرآن کے حوالے سے یہ اللہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں ہم تکلیف نہیں دیتے۔ لا یکلف اللہ نفسا، ہم کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے ہی مطابق تکلیف دیتے ہیں، یعنی جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی دنیا کی تکلیف کی بات نہیں ہو رہی۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے قرآن میں حکم دیے نا، ہم کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ اس کا مطلب قرآن میں جتنے حکم ہیں نا، وہ میں اور آپ ایزیلی فالو کر سکتے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یار یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ سب کے بس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، ہم کو اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ایک انسان کو، کہ اس کے اندر کتنی کوالٹی ہوتی ہے، اس کے اندر کتنی قوت ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی جان کو تکلیف ہی نہیں دیتا، مگر اس کی وسعت کے مطابق دیتا ہوں۔ یعنی جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم رکھے ہیں، وہ سب کے سب میں اور آپ عمل کر سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں، اگر ہماری نیت ہو، اور اگر ہم چاہیں گے نا تو ہم کر بھی لیں گے، لیکن ہماری نیت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ یار میں کیسے کروں، میں کیسے بولوں، میں کیسے عمل کر سکتی ہوں، میرے گھر میں یہ پرابلم ہے، وہ منع کرتا ہے، فلانا ہے، کچھ بھی۔ اللہ کہتے ہیں کوئی عذر نہیں سنا جائے گا، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ آپ ہمت تو کرو۔ ایک آدمی جب اکیلا ایماندار ہوتا ہے نا تو وہ دنیا بدل دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ لوگوں کو ملاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی شرح صدر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر اس کا انجام صحیح نہیں بھی ہو تب بھی وہ کامیاب انسان ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن سے بتایا۔ اللہ کہتے ہیں کسی کو تکلیف نہیں دیتا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ لیکن یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری بات کی 8 پوائنٹ میں۔ 8 تھا ہمارا، یہ ہمارا 9 پوائنٹ ہے کہ اس کے لیے جو کمایا اس نے، اور اسی کے لیے جو کمایا اس نے، یعنی سب اپنی اپنی کمائی کا امتحان ہے سب کا۔ جس نے جو کمایا وہ اس کے لیے ہے، قیامت میں اس کا بدلہ پائے گا۔ کسی دوسرے کی کمائی پہ وہ نہیں قیامت کے دن پھلے گا پھولے گا۔ دنیا میں تو کر سکتا ہے کہ بچہ کما رہا ہو تو باپ بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن سب اپنی کمائی کا کھائیں گے، اپنی کمائی کا رہیں گے، اپنی کمائی کا بدلہ لیں گے، اپنی کمائی کی جنت لیں گے۔ اگر کمائی ہوئی تو کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، اور کوئی کسی کو وہ کیا کہتے ہیں، سفارش نہیں کر سکتا۔ کوئی کسی کی سفارش نہیں ہے۔ سب لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے جو کمایا اس نے، وعلیہا، اور اسی پر جو کمایا اس نے۔ سب کو غلط کام کرے گا تو بدلہ بھی ملے گا، اور اچھے کام کرے گا
تو جزا بھی ملے گی، سب اپنے اعمال کی ملے گی۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے عقیدے کے لحاظ سے، جو ہمارے ہر درجے کا گندہ عقیدہ ہے کہ وہ بخشوا دے گا، وہ حج کرا لے، وہ عمرے مرنے کے بعد اس کے نام کے کر لو، میرے نام کے طواف کر لینا، مرنے کے بعد یہ دے دینا، مرنے کے بعد بس پارے پڑھ پڑھ کے بخشتے رہو۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھو قرآن کے، جو اللہ ہم کو قرآن بتا رہے ہیں نا، اس سے یہ سب چیزیں ڈینائی ہو رہی ہیں، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ آپ کو پتہ چل رہا ہوگا، جتنا انشاءاللہ آپ نے پڑھائی ہوگا اور آگے بھی آپ پڑھتے چلے جاؤ گے تو یہ ساری جھوٹی باتیں ہماری زندگیوں سے نکلتی چلی جائیں گی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دعا آئی پھر سے ان کی، کہ وہ کس طریقے سے اللہ کے نیک بندے دعا کرتے تھے۔ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بات بتائی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، نہیں آپ پکڑیے گا ہم کو، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او خطانا، یا ہم خطا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم نہیں پکڑے گا، یعنی ہر وقت فکر رہتی تھی کہ اللہ ہم کوئی بھول سے کچھ کام کر لیں یا ہم خطا کر لیں، جان بوجھ کے کچھ غلط کام کر لیں تو اللہ تعالیٰ پلیز آپ نہیں پکڑے گا۔ یعنی یہ دعا ان کی رہتی تھی، ان کو فکر رہتی تھی کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہیں ہو جائے۔ ربنا، وہ کہتے ہیں ہمارے رب، ولا تحمل علینا، نہیں بوجھ اٹھا سکتے، ہاں نہیں ڈالیے گا ہم پر، اس بوجھ، کما جیسے جو، حملتہ جیسے اٹھایا انہوں نے اس کو۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ اے اللہ ہم پر بھاری بوجھ نہ ڈالیے گا جیسے جو آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، علی الذین من قبلنا، ٹھیک ہے، جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، کہ بس یعنی اللہ تعالیٰ ہم پر اتنا بوجھ سے کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اتنی آزمائش نہ ڈالیے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے پرابلم میں نہ پھنسائے گا۔ انہوں نے بہت مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کے دین کو پروموٹ کیا ہے، پھیلایا ہے۔ ایک اکیلا آپ سوچو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور نبیوں کی ذات، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب کے نام جن کے بھی ہیں، انہوں نے ایک اکیلے، حضرت عیسیٰ، بی بی مریم، انہوں نے ایک اکیلے دین کا پرچار کیا تھا۔ آپ سوچو وہ کتنے مشکل حالات ہیں، اور صحابہ کرام کو ہجرتیں کرنی پڑیں، جنگیں لڑنی پڑیں، مشکل حالات تھے، لوگ مانتے نہیں تھے، تھوڑے لوگ تھے، لڑنا پڑتا تھا، اتنے مشکل حالات۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر نہ ڈالیے گا، ہم کو اس سے بچائیے گا۔ ربنا ولا تحملنا، ولا تحملنا، اور نہیں، اور اے ہمارے رب، نہیں ڈالیے ہم پر ما لا طاقت لنا بھی، جو نہیں طاقت رکھتے ہم اس کے ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے گا کہ ہم اس کی طاقت ہی نہ رکھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے نا کہ میں تو ڈالتا ہی نہیں ہوں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو یہ کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیجئے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے، اگر ہم نے بھول سے بھی کچھ کر دیا ہو تو اللہ تعالیٰ ہم کو سزا نہ دیجئے گا۔ اور آگے اگر میں اس کو اس طرح لوں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں پہ وہ سزا، وہ عذاب نہیں دیجئے گا جو آپ نے پہلے لوگوں کو دیا تھا، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دیجئے اور ہم پر وہ عذاب نہ ڈالیے گا جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات کو؟ تو اس طرح بھی ہم اس کو آیت کو لے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہی انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے واعف عنا، بخش دیجئے ہم کو، واغفر لنا، بخش دیجئے۔ دو بار الگ الگ الفاظ میں ان کو فکر تھی کہ کہیں اللہ ناراض نہیں ہو جائیں، عذاب میں نہیں ڈال دیں، پرابلم نہیں آ جائے، تو اللہ تعالیٰ بخش دیجئے ہم کو، معاف کر دیجئے ہم کو، ورحمنا، اور رحمت کیجئے ہم پر، انت مولانا، آپ ہی تو اللہ تعالیٰ ہمارے مولا ہیں، ہمارے دوست ہیں، آپ ہی تو ہیں، آپ ہی سے تو ہم معافی مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم گناہ بھی کرتے ہیں لیکن آپ ہم کو معاف کر دیجئے گا، اور اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں ہم پر کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں، لیکن ہم گندے لوگ ہیں کہ معافی کی بھی قدر نہیں کرتے اور دوبارہ سے وہی حرکتیں کرنے بیٹھتے ہیں۔ پھر کیا اللہ تعالیٰ سے فرمایا آخر میں معافیا مانگ کے کہ آپ ہمارے دوست ہیں، فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیجیے گا کافر قوم سے، یعنی جو بھی نہیں مانتا اس کتاب کو، اور ان سے ہماری مدد کیجیے گا۔
کہ ہم ان سے بچے رہیں، کسی فتنے میں نہ پڑیں اور آپ کے دین کو پروموٹ کریں، یا جو بھی ظالم لوگ ہیں، جو بھی کافر لوگ ہیں، جو ہمارے آس پاس بھی ہیں، مسلمانوں میں بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، سب سے اللہ کی پناہ مانگیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی بہت وسیع طریقے سے طاقت نصیب کریں، اور اللہ ہم کو علم اتنا دیں، اور اللہ کرے کہ میں اور آپ بڑے کام کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔